سر ایک مدت بعد سپیس ملی پاکستان تحریک انصاف کو جو کراچی میں سندھ میں ملی، آپ نے کیا محسوس کیا؟ اس سپیس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے میں کامیاب ہوگی پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ سپیس ملنا ایک مثبت عمل تھا اور اس کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ توقع کے مطابق ہی استعمال کیا ہے۔ اور اصل میں جب سپیس آرگینک ہو، مطلب سپیس عوام چاہتی ہو اور حکومت دے، تو پھر اس کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں وہ متوقع ہی ہونے چاہیے تھے۔ اور عوام کا رسپانس بہت مطلب تھوڑے سے وقفے کے اندر جتنا زیادہ رسپانس تھا، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عوام کا جو بات ہم بار بار کرتے رہے ہیں کہ عوام کے اندر اس وقت مقبولیت کا ایک لیول ہے اپوزیشن کا، تو اس کی موجودگی کا بھرپور مظاہرہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جو لاہور والوں نے سپیس دینے کے باوجود جو سپیس روکی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے بھی زیادہ رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے غالباً، تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے پھر اپنے اس کو بدلا، بیہیویئر کو، یا اپنے دی ہوئی سپیس کو ایڈجسٹ کیا تاکہ وہ ایک بہت زیادہ مطلب بلج نہ ہو جائے یا بہت زیادہ رسپانس پبلک کا نکل نہ آئے۔ لیکن بہرحال یہ چیز خوش آئندہ، اور اب میں تو ریکارڈ میں ہوں، میں نے آج سے 8 دن پہلے ہی بتا دیا تھا، 10 دن پہلے، کہ یہ اسپیکر کا معاملہ بھی ہو جائے گا، اور اب جو سی بی ایمز ہیں یہ آن دا کارڈز ہیں، اور انہوں نے ہونا ہے، اور وہ ہوئی بھی، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ہوئی۔ اور باقی اب اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے مضمرات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا نورانی صاحب، یہ تو بتائیے گا، مقبولیت تو ثابت ہو گئی، قبولیت، اس مقبولیت کے بعد کو قبولیت کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قبولیت بھی ہو جائے گی؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ اسپیکر صاحب والا بالکل آپ نے بتایا تھا، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی اسپیکر صاحب کے بعد یہ سارے معاملے کے بعد اگر ہو گیا نوٹیفیکیشن، تو کیا پھر مفاہمت کا راستہ شروع ہو گیا؟ دیکھیں، اس میں جو نامقبولیت جو ہے نا، قبولیت اور ناقبولیت کا مطلب نامقبولیت ہوتی ہے، لیکن نامقبولیت کا وزن جو اٹھاتے ہیں نا، کندھے تھک بھی جایا کرتے ہیں۔ وہ یہ بات بھی آپ کو یاد ہے، میں تو شروع سے یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ فیکٹر تو یقیناً موجود ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو سیاسی ریالٹیز ہے حکومتی، یہ اس وقت جو ہے ایک قسم کی ایک ایسی سیاسی وہ کر رہے ہیں، سیاسی چیس کھیل رہے ہیں، جس کے اندر کہ وہ عوام کے اندر تھوڑی سی سپیس میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اچھائی لگانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اقتدار کی قربت جو ہے اور اقتدار پہ قبضہ جو ہے غاصبانہ، اس کو بھی رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے کوئی مفاہمت کا راستہ بھی نکالنا، یہ ایک مشکل عمل ہے۔ اور اس میں تو جو اس وقت تک جو چیز سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا ڈیفینیٹلی ایک رول ہے، جنہوں نے کہ اس کو ایک سیاسی مطلب چیس بورڈ کی طرح کھیلا ہے۔ اب آیا وہ ان نے واقعی ان کو کچھ دینے کے لیے کھیلا ہے یا کسی کو ڈرانے کے لیے کھیلا ہے، یہ بھی ابھی وقت نے بتانا ہے، کیونکہ سیاسی لوگوں کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ بہت سیدھے نہیں ہوتے، وہ ذرا جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جلیبی ٹائپ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ڈرانے کے لیے کیا ہے یا 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے کیا ہے، یہ عوام کو کچھ دینے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، یا کو اس چیز تک محدود کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو اب تک جتنی سپیس انہوں نے 26ویں 27ویں میں لے لی ہے، اس سے کوئی کمی نہ ہونے پائے ان کی طرف۔ تو اب یہ سب چیزیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو دے رہے ہیں، یہ عوام کا حصہ کاٹ کے دے رہے ہیں یا اپنے پیٹ کو کاٹ کے دے رہے ہیں، تو یہ اب وقت کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا درانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے
سوالات اٹھائے گئے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے بلکہ طلال چودھری صاحب کی جانب سے بڑی سخت ایک پریس کانفرنس ہوئی سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیے, جو ان کا موقف ہے وہ مختلف ہے جو وفاقی حکومت یا سیکورٹی ادارے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. دوسری طرف ملاقات بھی نہیں ہے, رہائی والا معاملہ تو بہت دور رہ گیا. تو اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آج تو بظاہر تو جو رویہ حکومتی, ایک تو وہ خبر آئی کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیں گے یا کر دیں گے نوٹیفیکیشن, ابھی اس میں بھی 48 گھنٹے تو کم سے کم ہے نا, اس سے زیادہ وقت ہے. دوسری طرف یہ جو سختی ہے سہیل خان آفریدی کی بیان پر, یا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک سوال ہے نا اپوزیشن لیڈر کے مطلب اس کا تقرری کا, یہ تو مطلب حکومتی لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنا من پسند اقدام سمجھتے ہیں, بلکہ وہ اس کو اپنی سیاسی مینیپولیشن کا آؤٹ کم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب کسی پی ٹی آئی والے کے بجائے وہ ایک ایسے فرد کو بنا رہے ہیں جو پولیٹیکلی زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں یا جن کے ساتھ ماضی میں بہت انٹینس تعلقات ہیں. لیکن اچکزئی صاحب کے حوالے سے درانی صاحب آپ نہیں سمجھتے, اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ نظام کو قبول نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ خبریں تو آتی رہتی ہیں, میں نظام کی ابھی نہیں بات کر رہا, میں سیاسی نظام کی بات کر رہا ہوں. سیاسی نظام کو وہ قابل قبول ہے نسبتاً, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب یہ ہے کہ سیاسی نظام کو قبول ہے. اب سیاسی نظام نے تو ابھی بھی دیکھیں جو سی بی ایمز لیے ہیں وہ بھی سیاسی نظام نے لیے ہیں, اور انہوں نے اس میں سے اس کے لیے میں نے دونوں ایسپیکٹس بتا دیے کہ وہ اپنے آپ کو عوام میں ریوائیو کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم اس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اوپن ہیں. اچھا, اب جو اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں, مجھے جو سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہرحال ایک نیچرل آؤٹ کم جو ریکوائرڈ ہے وہ مذاکرات کا ہے. مذاکرات میں مجھے ابھی یہ ایشو لگ رہا ہے کہ کسی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے مذاکرات کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں بن سکے گی. مذاکرات تو اسی وقت ہو سکیں گے جب پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ان مذاکرات کو انیشیٹ کریں گے. اگر وہ اتنی اس قسم کا اقدام اٹھائیں گے تو تب تو مذاکرات ہو سکیں گے. جیل والوں کے ساتھ کرنے پڑیں گے, باہر والوں کے ساتھ اگر کریں گے پھر تو وہ ہر منٹ بات کہیں گے جی ہم نے جا کے پوچھنا ہے جیل والوں سے کہ جی اچھا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فارم 47 اور فارم 45 سے شروع نہ ہوئے تو پھر کیا شروع ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں ابھی کے امتحان اور بھی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ہے کہ کچھ دیے بغیر مذاکرات کر لینا اور کچھ لیے بغیر ان کو قبولیت مل جانا مطلب حکومت کو. ابھی تو ایک تو اپوزیشن کی قبولیت کا آپ نے پوچھا نا, اب حکومت کی بھی قبولیت کا ایشو ہے کہ درانی صاحب جس طرح آپ نے جتنے کرداروں کے نام لیے ہیں, یا نواز شریف صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ انیشیٹ کیوں کریں گے, ان کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں دیکھیں, ان کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی انیشیٹ کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ انیشیشن جو ہے انہیں عوام میں بہت وہ دیتی ہے, عوام میں عزت دیتی ہے. ووٹ کو تو عزت نہیں دے سکتے لیکن عوام میں ان کو نسبتاً عزت ملتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو آئندہ کے پرو پبلک اقدامات ہیں ان کو روکنے میں بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں, جس کا میں نے بتایا کہ اب 28ویں ترمیم ہے, اس میں اگر آپ نے NFC کی بات کرنی ہے, 28ویں ترمیم میں اگر آپ نے جو ہے وہ بلدیازی کی بات کرنی ہے, 28ویں میں اگر آپ نے اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانا ہے جس کے نتیجے میں صوبوں کی بات کرنی ہے جو آپ کو قابل. دیکھیں نا جی, ایک پہلے پانی کی نہروں کی بات ہوئی تھی, نہروں کی بات کو سیاستدانوں نے بڑی حکمت سے جو ہے اس کو وہ کوہ کھاتے میں ڈال دیا. اب جو ہے باقی جو اقدامات انٹینٹ موجود ہے اس انٹینٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہیں کسی سپورٹ کی ضرورت ہے. اب وہ حکومت ہے جو بنیادی طور پہ کی سپورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے, پبلک کی سپورٹ پہ کھڑی نہیں ہے. اگر
प्रो पब्लिक एग्जाम लेके आ जाती है, तो उसके रोकने के लिए जो सपोर्ट उन्हें चाहिए वो इसमें से वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत सी हलकों में ये बात हो रही है कि 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक कुछ भी हो सकता है, कौमी हुकूमत की बड़ी चहम गोइयाँ चल रही हैं, बहुत से हलकों में ये बात हो रही है, आपको कुछ ऐसा नज़र आता है? देखिए, मैंने तो खुद एक तजवीज़ दी थी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की, ठीक है ना जी। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो एक सियासी अमल है जिसमें कि मुंतखब पार्टियां मिलके हुकूमत बनाती हैं, लेकिन मुंतखब होनी चाहिए ना, फॉर्म 47 की तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो अच्छा, अब जो ये वाली नेशनल गवर्नमेंट का सवाल है, ये अगर कोई हैंड पिक्ड कोई जौहरात तो मतलब सोने और जौहरात के अफराद पे मुश्तमिल कोई इस किस्म की हुकूमत, मैंने कभी माजी में ऐसी हुकूमत चलते हुए देखी नहीं है। और ऐसी हर जौहर जो अपने आप को मतलब पेश करके अपने आप को मतलब बड़ा कारामद बना देता है, हमारे यहाँ तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर कारामद नहीं बन सका जो जौहरी आया, और हर आने वाला फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसने अपने लिए भी स्पेस कम की है और मुल्क के लिए भी कोई स्पेस नहीं बना सका। अब आज भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब पे हर हुकूमती वजीर जो है वो करता फिर रहा होता है। लिहाजा इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि कोई हैंड पिक्ड लोगों की कोई हुकूमत जो है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई रिजल्ट दे सकेगी। रिजल्ट देना है आपने तो आपको बहरहाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से ही, और अवाम के देखिए आज भी अगर आप रिविजिट कर लें, क्या है फॉर्म 47 का आप उसको आयरन आउट कर दे तो 45 निकल आएगा, बीच में से 45 निकलेगा, तो एक ऐसी हुकूमत निकल आएगी जो कि मतलब कौमी हुकूमत होगी। ये अब इक़दामात जो हैं, इक़दामात फैसलों से होते हैं और फैसलों के जरिए ही जो है आगे के रास्ते बनते हैं।